یہ سورت پوری امت کو متحد کرنے والی ہے، کیونکہ امت کے ہر فرد کو اس سورت کو سیکھنا لازم ہے۔ یعنی اگر آپ یہ سورہ کا نام شفا ہے کیونکہ یہ بہترین دم ہے، یعنی ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ تو ترتیب صحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، اسی سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، وہی جو نازل ہوئی ہے، تو مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ ابتدائی 5 آیات، 7 آیات، یہ جو شخص بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو چاہے وہ زیادہ عمر کا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے وہ عورت ہو، اسے سورہ فاتحہ یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، اس کی 7 آیات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید کی ایک تو ہے ترتیب جو ہم تلاوت کرتے ہیں، ترتیب صحف جسے کہا جاتا ہے، تو ترتیب صحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، اسی سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات پہلی وحی کی شکل میں نازل ہوئی ہیں، تو وہ پہلی نازل ہونے والی وحی ہے، اور دوسری جو وحی نازل ہوئی ہے وہ سورہ نون، جسے سورہ القلم بھی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں، اور پھر تیسری جو وحی ہے وہ سورہ مزمل کی شکل میں نازل ہوئی ہے، اور چوتھی وحی سورہ المدثر ہے، اور 5ویں یہی سورہ الفاتحہ ہے۔ اور ایک بات اور ہمیں سورہ فاتحہ کے تعلق سے رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ علق کا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، سورہ نون القلم کا ذکر کیا، سورہ مزمل، سورہ مدثر کا میں نے ذکر کیا۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، وہی جو نازل ہوئی ہے، تو وہ مکمل کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ ابتدائی 5 آیات، 7 آیات، یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکمل پہلی جو سورت قرآن مجید کی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ، اس کا نام فاتحہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، السبع المثانی بھی ہے، القرآن العظیم بھی ہے، سورہ الحمد بھی اس کا نام ہے، سورہ الشفا بھی اس کا نام ہے، اس کے علاوہ الصلاۃ بھی اس کو کہا گیا ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، ابتدا کرنے والی، آغاز کرنے والی۔ تو اس کا قرآن مجید کا بھی اسی سے آغاز ہوتا ہے، اور نماز کا بھی اسی سے، نماز میں جو ہم قرأت کرتے ہیں تو قرأت کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے نماز کا بھی افتتاح کرنے والی ہے، قرآن مجید کا بھی افتتاح کرنے والی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو یہ جتنا بیسک جو نالج ہے قرآن مجید کی، تو وہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ بار بار دہرائی جاتی ہے، سورہ النحل میں کہا گیا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے فرض ہو نفل ہو، ان سب میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کی آیات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا کوئی حصہ ہم اتنی دفعہ ریپیٹ نہیں کرتے جتنی دفعہ سورہ الفاتحہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں، سورہ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ سورت اعظم سورت فی القرآن، قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو متفق علیہ ہے، یعنی اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہم ہے۔ یہ سورت پوری امت کو متحد کرنے والی ہے، کیونکہ امت کے ہر فرد کو اس سورت کو سیکھنا لازم ہے۔ یعنی اگر آپ کسی ادنا سے ادنا
ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان کو بھی اگر آپ دیکھیں گے اور اس کے بارے میں معلومات کریں گے تو اسے کچھ بھی قرآن مجید کا حصہ یاد نہ ہو، لیکن سورہ الفاتحہ اس کو ضرور یاد ہوگی۔ جو شخص بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو چاہے وہ زیادہ عمر کا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے وہ عورت ہو، اسے سورہ فاتحہ یاد کرنا پڑتی ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ ہم جب نماز کی جو رکعت پڑھتے ہیں، یعنی اگر ہم صرف فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو ایک اور واجب جو نماز ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجیے اگر آپ حساب لگائیں گے 32 مرتبہ روزانہ ہر ایمان والے کو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورت کتنی زیادہ ہماری زندگی میں چھائی ہوئی ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد کرائیں اور اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے محلے میں لوگوں کو یاد کرائیں، بچوں کو یاد کرائیں۔ تو اس طرح ہم قرآن مجید کے ایک خادم بھی بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور اس کو سکھائے، اور یہ شفا بھی ہے۔ یہ سورہ کا نام شفا ہے کیونکہ یہ بہترین دم ہے، یعنی ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں۔ اگر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہو، بچوں کو کوئی تکلیف ہو، آپ کو کوئی بیماری دکھائی دے، کسی کی عیادت کے لیے جائے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونک کر مار کر دم کر دیں۔ اس سورت کو قرآن مجید کی سب سے افضل سورت کہا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں بتاؤں۔ پھر آپ نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے افضل حصہ ہے قرآن کو، اس کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران کے جبرائیل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، آج پہلی دفعہ یہ فرشتہ اترا ہے۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی گئی ہے جو آپ ہی کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نور نہیں دی گئے، ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرے سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ تو جب بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی دعا یا جملہ پڑھیں گے، یعنی جیسے اہدنا الصراط المستقیم یا آخری آیات میں بھی دعا ہے، تو آپ کی مانگی ہوئی چیز آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو آپ کو زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں گائیڈنس چاہیے کہ کیا کروں کیا نہ کروں، جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو کبھی آپ دائیں پوچھتے ہیں، کبھی بائیں پوچھتے ہیں، کبھی اس سے مشورہ کرتے ہیں، کبھی اس سے مشورہ کرتے ہیں، تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکرار کے ساتھ ہم پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے رہیں گنتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ ہم نے پڑھ لیا ہے، توجہ اہدنا الصراط المستقیم کی طرف رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جو معاملہ آپ کو درپیش ہے، جو مشکل درپیش ہے، جو مسئلہ درپیش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رہنمائی ملے گی اور آپ صحیح ڈیسیژن پر پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو تورات، زبور، انجیل میں اس جیسی صورت نہیں ہے، لہذا آپ خوش قسمت ہیں کہ دنیا کے اس وقت اس حصے میں پیدا ہوئے کہ آپ کو قرآن کی دولت ملی اور یہ صورت ملی قرآن مجید کے ذریعے، اور پھر اس کو القرآن العظیم بھی کہا گیا ہے، جیسے سورہ الحجر میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے، یعنی چونکہ یہ پورے قرآن کا ایک طرف سے خلاصہ ہے لہذا قرآن عظیم بھی کہا گیا
اس کا نام یہ لازمی شفا دینے والی صورت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے مرد گھروں پر موجود نہیں ہیں، آپ میں سے اگر کوئی دم کرنا جانتا ہو تو وہ جا کر کے دم کر دے۔ چنانچہ ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور وہاں اس نے جا کر کے دم کیا اور پھر وہ سردار صحیح ہو گیا، وہ صحت مند ہو گیا، اس کو شفا ہو گئی۔ تو انہوں نے ہمیں 30 بکریاں دینے کا، اس نے سردار نے 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہم سب کو دودھ بھی پلایا۔ تو جتنے بھی مسافر تھے سب کو دودھ پلایا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھی تھی لیکن یقین کے ساتھ پڑھی تھی۔ تو اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہو، جب کبھی بھی مدد چاہیے اللہ کی تو پھر کثرت سے پڑھا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اپنی ذات کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری وغیرہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی ظالم جاہل شخص سے معاملہ درپیش ہو یا کوئی جاب کا مسئلہ ہو، بزنس کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور تکرار کے ساتھ پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو انشاءاللہ وہ وظیفہ سمجھ کر نہ پڑھیں، دعا سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز کیوں کیا گیا؟ جو کچھ قرآن مجید میں آگے بیان ہونا تھا اس سب کو اجمالی طور پر یہاں بیان کر دیا گیا۔ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو یہ ایک ادب ہے، لازمی ضروری اللہ کا حکم ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں تحفظ پڑھنا ہے۔ تحفظ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنا۔ اس کو استعاذہ بھی کہا جاتا ہے، ہر شر کو ہٹانے کے لیے اور ہر خیر کے پانے کے لیے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں استعیذ باللہ کا معنی ہے میں اللہ کی ذات کے ساتھ تحفظ چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ حفاظت چاہتا ہوں اور اس کی طرف پناہ لیتا ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں حفاظت کیوں چاہیے؟ ہمیں حفاظت کب چاہیے ہوتی ہے؟ جب ہمیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، کسی چیز کا کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہمیں حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمیں چاہنا ہے، شیطان مردود کے حملوں سے حفاظت کرنا ہے، اپنی حفاظت چاہنا ہے، کیونکہ اس نے چیلنج ہمیں کیا تھا جب وہ مردود ٹھہرا دیا گیا تھا، اس پر لعنت کر دی گئی تھی تو اس نے یہ چیلنج کیا تھا اور اس نے کہا تھا مجھے قیامت تک مہلت دے دی جائے تو میں تیرے تمام بندوں کو بہکا کر رہوں گا، میں ان پر آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا اور میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تھا کہ جا تجھے مہلت دے دی گئی اور جو بھی تیرے راستے پر چلیں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، لیکن جو میرے خاص بندے ہیں، میرے مخلص بندے ہیں، جنہوں نے جو میری حفاظت میں آ جاتے ہیں، جو میرے کلام پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس سے ہدایت چاہتے ہیں، اس سے رہنمائی چاہتے ہیں، اسے رحمت سمجھ کر پڑھتے ہیں، اسے احکامات کی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں، اسے زندگی میں گائیڈنس دینے والی کتاب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ یہ ہدایت اور رہنمائی والی کتاب ہے اور پوری زندگی کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے، تو وہ ان پر تیرا کوئی بھی بس چلنے والا نہیں ہے، ان پر تیرا کوئی اثر چلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور ہمیشہ وہ قیامت تک ہمارا دشمن بنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تمہارا کام بھی ہے کہ تم اس کو دشمن ہی بنا لو۔ تو ہمیں دشمن کس طریقے سے بنانا ہے شیطان کو؟ کہ شیطان جن کاموں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے اور وہ اللہ کے راستے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو وہ ہمیں ہٹانا چاہتا ہے، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری طاقت اس پر صرف کرتا ہے، تو ہمیں وہ خوشنما کاموں سے، شیطانی کاموں سے بچنا ہے۔ اگر ہم شیطانی کاموں سے بچ کے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی
رہنمائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پہنچیں گے اور شیطان کے حملوں سے ہم بچ سکیں گے. یہ وہ ہم دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. جو دشمن نظر آتا ہے اس سے انسان بچنے کی کوشش کر سکتا ہے, اس سے کہیں دور جا سکتا ہے, لیکن یہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ خون کی گردش کے ساتھ دوڑتا ہے. تو یہ ایسا دشمن ہے جس سے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اس کے ذریعے سے بچنا ہے, اس سے ہمیں حفاظت کرنا ہے. اور جب کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے, کیونکہ علم کے بغیر نہ تو ہم قرآن مجید سے خاطر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی صحیح طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. علم کے راستے پر آ کے بیٹھ جاتا ہے, یہ شیطان علم کے راستے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور علم کو نہایت مشکل بنا دیتا ہے. کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید تمہارے پڑھنے کا کام نہیں ہے, تم اگر قرآن مجید پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, یہ تو علماء کے پڑھنے کا کام ہے. جو قرآن مجید کو سب سے زیادہ مشکل بنا کر وہ پیش کرتا ہے اور اس خوشنما جال میں ہمیں پھنساتا ہے کہ قرآن مجید کے ہم قریب نہ آنے پائیں. تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہے, احادیث کا علم حاصل کرنا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنا ہے, صحابہ کرام کی جو ہے زندگیاں ہمیں پڑھنا ہے, تو جس سے ہمیں اپنے بچوں کو بھی گائیڈنس ہمارے مل سکے اور ہمیں بھی گائیڈنس مل سکے. تو ہمیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے اور علم کو ہمیں حاصل کرنا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں سے ہمیں صرف اللہ بچا سکتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ سے پناہ لیتا ہوں. تو اللہ کی پناہ میں جب ہم آ جائیں گے سچی نیت کے ساتھ, دل کی گہرا, جب بھی آپ کے کھٹکا لگے, شیطان کوئی حملہ کرے, کسی برائی کی طرف دل مائل ہونا چاہے, کسی برائی کی طرف دل ہمیں لے جانا چاہے, دماغ ہمارا اس طرف جانا چاہے, تو ہم فوراً پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی ہمیں غصہ آئے اور کوئی غلط کام ہم سے سرزد ہونا چاہے تو ہم فوراً پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم شیطان کی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اور شیطان جو بہت بڑا دشمن ہے ہمارا, تو ہمیں اس سے بڑی قوت کی حفاظت میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کے پاس نہ تو قوت ہے نہ طاقت ہے. ساری قوتیں اگر کسی کو دی گئی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں. ساری قوتوں کا وہ مالک ہے اور یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ دنیا میں لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس کے جو کمزور بندے ہیں, اس کے نیک بندے ہیں, لیکن قوت کے اعتبار سے کمزور ہیں, ان کو اوپر مظالم ڈھاتے ہیں, اس کے باوجود وہ ان کو فوراً پکڑتا نہیں ہے. یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے, یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے حفاظت میں آنے کی ضرورت ہے. اور یہ شیطان جو ہیں وہ صرف ابلیس ہی نہیں ہے جو شیطان کی شکل میں ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے, بلکہ یہ انسانی شکل میں بھی شیطان موجود ہے اور وہ بہت ہی ہمارے عزیز ہوتے ہیں, بہت ہی قریب ہوتے ہیں, جو ہمیں اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو وہ صرف جن ہی نہیں ہیں, انسان بھی ہیں. کچھ انسان بھی شیطان ہے, کچھ انسان بھی شیطان ہیں, کچھ انسان بھی ہمارے دشمن ہیں, اور بعض اوقات وہ بڑے پیارے دشمن ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جو اپنی محبت کا واسطہ دے کر اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایسا ہی اب آج نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے گھر کے نوجوان اسلام میں داخل ہو رہے تھے, تو ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم کیوں جا رہے ہو اس راستے پر, اگر اب تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب وغیرہ ہونا نہیں ہے, اور اگر آخرت میں اس کا سامنا کرنا بھی پڑا تو ہم تمہارے بدلے میں وہ عذاب وہاں پر بھگت لیں گے, وہ عذاب ہم اپنے اوپر لے لیں گے, ان گناہوں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
ہر بوجھ اٹھانے والے کو اپنا بوجھ اٹھانے پڑے گا. وہاں کون کس کا بوجھ اٹھائے گا؟ وہاں تو ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی. انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، پتی سے بھاگے گا، جتنے بھی اپنے عزیز و اقارب ہیں ان سب سے انسان بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. تو وہ انسان جو ہے اس وقت بھاگے گا وہاں پر. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے. تو جب بھی ہمیں کبھی رہنمائی چاہیے کسی معاملے میں، کسی مشکل میں ہم پھنسیں تو سورہ فاتحہ ہم پڑھیں. کوئی بیماری کا مسئلہ ہو تو اس پر دم کر کے پڑھیں. کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو وہاں پر سورہ فاتحہ ہم پڑھ کر دم کریں. اور جب ہمیں مدد کی ضرورت ہو، استعانت کی ضرورت ہو تو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تکرار کریں، تکرار کے ساتھ ہم پڑھیں. تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر ہوگی اور ہماری زندگی میں خوشیاں آئیں اور ہم شیطانی حملوں سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو عمل کی توفیق بنائے.